زیادہ تر لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جسم پر خارش ہے، اور خارش ایک سے زیادہ لوگوں کو گھر میں ہے، اور یہ خارش جو ہے مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو فلانی لوشن بھی آزما لی، میں نے تو یہ کریمز بھی آزما لی ہے، میں نے تو نہا بھی لیا، میں نے تو ٹیبلٹس بھی کھا لی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اس قسم کی خارش یعنی اسکیبیز جو گھر میں پھیلتا بھی ہے، متعدی ہے، ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، بستروں سے پھیلتا ہے، جو آپ کے کپڑے ہیں آلودہ اس سے پھیلتا ہے، تو یہ ایک شخص اگر گھر میں لے آئے تو اس سے پوری فیملی تک پھیل جاتا ہے، اور پھر اکثر اوقات یہ فیملی میں بہت سے لوگوں کو زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے علاج کے باوجود بھی ان میں فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وہ غلطیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اسکیبیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اسکیبیز کے لیے مختلف قسم کی لوشنز جن میں پرمیتھرین، کروماٹین اور اسی طرح سلفر یا اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں لوشنز کے طور پر، اور مختلف قسم کی اینٹی الرجک دوائیاں لی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا جو جسم ہے اس میں فرق نہیں آتا، آپ کا خارش جو ہے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ ٹپس، یاد رکھنے کی ٹپس۔ نمبر 1، پراپر ایک لوشن جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کے جراثیم کے مطابق، آیا آپ کو اسکیبیز ہے، آیا آپ کو کوئی اور خارش ہے، لیکن بات یہاں پر مختصر کرتے ہیں اسکیبیز کے بارے میں۔ فرض کرتے ہیں آپ کو اسکیبیز ہے، آپ ایک لوشن لے آتے ہیں، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے سکن کے لحاظ سے، آپ کی ڈیزیز کے لحاظ سے کون سا لوشن آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ لوشن آپ لاتے ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ استعمال، یعنی اگر آپ پرمیتھرین کا استعمال کرتے ہیں، جو اور لوشنز ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اسکیبیون وغیرہ جتنی لوشنز ہیں ان کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، ان کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جا کے واش روم میں اپنے جو آلودہ کپڑے ہیں ان کو ڈسکارڈ کر دیں، اور تب تک ان کو نہیں یوز کرنا جب تک وہ دوبارہ دھل کے اور دھوپ میں سوکھ کے اور استری ہو جائیں، تو اس میں سے اسکیبیز کا جو وائرس یا جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کا جرثومہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو کپڑے ڈسکارڈ کر لیے، اپنے بدن پر ڈاکٹر کی تجویز کردہ پرمیتھرین یا اسی طرح اسکیبیون لوشن یا جو بھی لوشن آپ کو ڈاکٹر نے تجویز کی ہو، چہرے کے علاوہ پورے بدن پر آپ نے لگانی ہے، تاکہ آپ کے بدن میں بال برابر جگہ بھی، خصوصاً وہ جگہیں جو بند ہوتی ہیں، آپ کی بغلیں، انگلیوں کے بیچ، اسی طرح مختلف جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں جہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، وہاں تک آپ نے پورے کے پورے باڈی پر یہ لوشن جو ہے یہ لگا کے اور 4 سے 5 منٹ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیا صاف استری شدہ کپڑے وہ آپ نے پہن لینے ہیں۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے بعد آپ نے پھر نہا لینا ہے، اور وہ کپڑے دوبارہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ دوسری ڈوز نہیں لگاتے اس لوشن کی۔ یعنی شام میں آپ نے لوشن لگایا، کپڑے چینج کیے، صبح اٹھ کے آپ نے نہا لیا، وہی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ پھر اگلی شام آپ نے پھر اسی طرح کرنا ہے۔ 3 سے 5 دن تک مختلف قسم کے لوشنز آپ شام کو بدن پر لگائیں گے، اور اس کے بعد صبح نہائیں گے۔ بدن پر لوشن لگانے کے بعد آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ پھر آپ کے جو کپڑے ہیں، آپ کے جو ٹاولز ہیں یعنی تولیہ وغیرہ، بیڈ شیٹس، جتنے آپ کے کمبل وغیرہ، بستر، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے سب نے دھوپ میں ڈال لینی ہے، تاکہ اس پہ دھوپ اور ہوا کا اثر ہو۔ اسی سے جو ہے اسکیبیز کا جرثومہ اس کے اندر مر جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو دوبارہ دھو کے، استری کر کے، سکھا کے آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو طریقہ کار ہے اس کے علاج کا۔ دوسری چیز کہ اکثر اوقات آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہفتے بعد آپ کو پھر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر 5 لوگوں کو ہے اور 3 لوگ اس کا علاج ایک وقت میں کر لیں، ان سے یہ ختم ہو جاتے ہیں، 2 بندوں میں رہ جاتا ہے، ان کی وجہ سے پھر پورا گھر جو ہے وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں اگر 1 بندے کو ہے یا گھر میں اگر 10 بندوں کو ہے، سب نے سائملٹینیسلی ایک ساتھ یہی علاج کرنا ہے، تاکہ ایک ساتھ آپ کے گھر سے آپ کے افراد جو ہیں ان سے اس جرثومے کا خاتمہ ہو، اور اسی طرح آپ اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنی جو گھریلو استعمال کی جو ریگولر چیزیں ہیں، جو آپ کی پرسنل چیزیں ہیں، ان کو آپ صفائی کر کے ان کی، تو پھر آپ کے گھر سے یہ جرثومہ ختم ہو سکتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا، استری شدہ کپڑے پہننا، روز نہانا، اور اسی طرح اپنی باڈی کی صفائی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ گھر میں کوئی بھی فرد اگر خارش سے متاثر ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر سے تشخیص کروا کے، اور اگر اس کو اسکیبیز ہے تو اس جرثومے کی جو موجودگی ہے وہ اور افراد میں بھی ہو سکتی ہے۔ خواتین حضرات، اسکیبیز کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ اسکیبیز کا شکار ہیں۔ جن جگہوں پر اسکیبیز زیادہ ہے ان جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بستر، اپنی بیڈ شیٹس، اپنے تولیے، اپنے کپڑے کو دھوپ لگوائیں، اور خصوصاً
اگر کسی کو اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ہیں تو ڈاکٹر سے اس کا علاج ضرور کروائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔